بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابلیس کی موت، غرور اور بغاوت کا زوال۔ اسلام میں ابلیس شیطان کا نام ہے۔ ابلیس ایک جن تھا جس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس کا انکار تکبر کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ خود کو آدم علیہ السلام سے برتر سمجھتا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ وہ بغیر دھوئے والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا۔ قرآن مجید میں ابلیس کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی رحمت سے محرومی کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ البقرہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ آیت اس لمحے کو بیان کرتی ہے جب اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ سورہ الاعراف۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آیات ابلیس کے تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کو واضح کرتی ہیں، جو اس کے زوال کا سبب بنی۔ ابلیس کا انسانیت کو گمراہ کرنے کا عہد۔ ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ سورہ سواد۔ ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ سورہ الحجر۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، میں بھی زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ ابلیس کا مشن انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، مگر وہ اللہ کے مخلص بندوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ ابلیس کی سزا اور انجام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ابلیس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی۔ سورہ الاعراف۔ اللہ نے فرمایا، جا، تو ذلیل اور مردود ہے، اور جو تیرے پیچھے چلے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سورہ الجن۔ اور ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ النساء۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ ابلیس کے گمراہ کرنے کے کردار پر احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابلیس کے گمراہ کرنے کے کردار کے بارے میں احادیث میں وضاحت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 344۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اس کے سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ کچھ شیطان آ کر کہتے ہیں، میں نے فلاں شخص کو گناہ پر آمادہ کیا۔ ابلیس جواب دیتا ہے، تو نے کچھ خاص نہیں کیا۔ پھر ایک اور کہتا ہے، میں نے اسے زنا پر مجبور کر دیا۔ تب ابلیس اسے قریب کر کے کہتا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ابلیس انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کا استعمال کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 349۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسے دیا جائے گا جس نے کسی کو گمراہی میں ڈال دیا۔ یہ حدیث ابلیس کے کردار کو مزید واضح کرتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا گمراہ کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ابلیس کا انجام۔ اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کے دن ابلیس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ الصافات۔ یہ درخت جو جہنم کا عذاب ہے، وہی جگہ ہوگی جہاں ابلیس اور اس کے پیروکار ڈالے جائیں گے۔ ابلیس کو عام موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کے بعد اسے اور اس کے پیروکاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآنی آیات اور احادیث ابلیس کے کردار کو واضح کرتی ہیں کہ وہ تکبر، غرور اور نافرمانی کا مظہر ہے۔ اس کی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ یہ انجام ان لوگوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔